بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ الصلاۃ والسلام پر، آپ کی پاک پاکیزہ آل پر، آپ کے جانثار وفادار صحابہ پر اور امہات المومنین پر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس زیارت کا تعارف کراؤں، یہ بتا دوں یہ بہت اہم زیارت ہے اور بہت مشکل سے میں نے اس کو سرچ کیا ہے اور اس کے بارے میں مجھے بہت کم انفارمیشن ملی ہے۔ میں نے بہت ساری عربی ویب سائٹ میں نے چیک کی ہیں، عربی مواد میں نے چیک کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کم معلومات مجھے اس کی ملی ہیں۔ اس کے بارے میں اس کو عربی میں مسجد الروضہ کہا جاتا ہے، الروضہ زوا سے، اور پاکستانی بہت کم اس کو جانتے ہیں۔ اس کو مسجد الحسین اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کافی باہر پہاڑوں کے اندر یہ واقع ہے اور یہاں پر آنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ یہاں پر آنا گوگل بھی آپ کو اگر لوکیشن دے دو غلط لوکیشن آپ کو دے دے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اس مسجد کے دو قبلے ہیں، جیسے مدینہ میں مسجد قبلہ قائم ہے، لیکن اس مسجد کی جو محراب ہیں وہ دو ہیں۔ ایک کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ الصلوۃ والسلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی وہاں پر ایک محراب ہے، اور دوسرا جو محراب ہے وہاں پر مولا حسین علیہ السلام الصلوۃ والسلام جو تھے وہ جب کربلا جانے لگے تھے تو یہاں پر کچھ ٹائم رکے تھے، تو انہوں نے جہاں پر نماز پڑھی تھی اس جگہ پر دوسرا محراب۔ اب ان دونوں میں کس جگہ پر آپ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی محراب میں، اور کس جگہ پر مولا حسین الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات، اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یا کہیں سے کھوجی ہے، تو وہ مجھے لازمی کمنٹس کریں یا مجھے لازمی اس کا میسج کریں، تاکہ میں اپنی جو معلومات ہے وہ ان کو انکریز کروں، کیونکہ جو علم ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی 100 سال زندگی بھی ہو یا جناب نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال بھی زندگی ہو اور آپ پوری زندگی علم سیکھنے میں بھی گزار دو، تب بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے۔ علم ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر سے آپ نے ایک قطرہ پانی کا لے لیا ہے، چاہے آپ کئی 100 سال علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا، اگر آپ مجھے آپ لوگ اس بارے میں کچھ انفارمیشن دو گے مزید اس کے بارے میں اتھینٹک، تو میرے لیے وہ باعث مسرت کا سبب ہوگی۔ تو یہ ہے مسجد الروضہ یا مسجد الحسین۔ میں آپ کو اس کی لوکیشن بھی دوں گا اور اس کے بارے میں باہر سے اندر سے سارا آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ والی مسجد الروضہ، یہ اس کا پہلا محراب ہے۔ یہ اس کا دوسرا محراب ہے۔ مسجد روضہ یا مسجد حسین قریہ ابو عروہ میں واقع ہے، جو وادی فاطمہ میں ہے اور جموم شہر کے نزدیک ہے اور منطقہ مکہ میں۔ مکہ المکرمہ میں سے اس مسجد کا فاصلہ 104 منٹ کا ہے تقریباً، اور گوگل پہ اس کا نقشہ نہیں موجود ہے، جو موجود ہے وہ غلط ہے۔ میں نے اس کی نئی لوکیشن لی ہے جا کر، وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا۔ اس مسجد کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے 2 محراب ہیں اور اس میں آواز ایسے گونجتی ہے جیسے اس میں بہت زیادہ سپیکروں کا استعمال کیا گیا ہو۔ اس مسجد کی موجودہ تعمیر ترک عثمانی ادوار میں کی گئی ہے۔
تاریخی اعتبار سے یہ بہت اہم اور ہسٹوریکل پلیس ہے، لیکن اس کی انٹرنیٹ پر اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے اور یوٹیوب پر بھی اس کی ویڈیوز نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم اس کے بارے میں معلومات ملی ہیں، جتنی بھی مجھے ملی ہیں میں نے آپ کے ساتھ وہ تمام معلومات شیئر کی ہیں۔ یہ آپ باہر سے آپ دیکھیں اس کو، ابھی حال ہی میں اس کی صرف مینٹیننس کی گئی ہے، باقی اس کی جو شیپ ہے وہ سیم وہی ہے جو ترک عثمانی ادوار میں اس کو بنایا گیا تھا۔ 2 اس کے محراب ہیں اس مسجد کے، اور یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف صحرا ہے اور باقی دور دور اس کے پہاڑ ہیں۔ یہ بالکل پہاڑوں کے اور صحرا کے درمیان میں واقع ہے اور مین روڈ سے یہ بالکل نظر نہیں آتی یہ مسجد۔ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا جانے لگے تھے تو مکہ سے نکلنے کے بعد جو پہلا پڑاؤ تھا آپ کا یہیں پر آپ کا ہوا تھا۔ شاید آپ نے اس وجہ سے یہاں پر رکنا مناسب سمجھا ہو کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی یہاں پر ٹھہرے تھے، اس مناسبت سے آپ بھی اسی جگہ پر قیام پذیر ہوئے، اور یہیں پر آپ کے ساتھ جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، جناب فاطمہ بنت الحسین، جناب سکینہ جن کو کہا جاتا ہے، جناب بی بی زینب الکبریٰ، جناب ام کلثوم، جناب رباب، جناب رقیہ، جناب ام فرما، جناب قاسم، جناب عباس علمدار، سب آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ کہاں پر تھے ان کا کوئی نشان نہیں ہے۔ صرف یہاں پر جو 2 محراب ہیں انہی کے بارے میں معلوم ہوا ہے، باقی اہل بیت سے منسوب کوئی بھی جگہ مجھے نہیں ملی بہت سرچ کرنے کے باوجود بھی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ معلومات آگے شیئر کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ یا اللہ فلسطین اور بیت المقدس کو جلد آزاد فرما اور اسرائیل کو جلد تباہ و برباد کر دے، اور اس صفحہ ہستی سے اس بدبخت ریاست کا نام و نشان مٹا دے، اور یا اللہ سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی، اتفاق کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور آپس میں پیار، محبت اور اتفاق اتحاد سے رہیں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور سارے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ہمارے سید بادشاہ شاہ جی ہیں. اس زیارت کو ڈھونڈنے میں ان کا بھی بہت کردار ہے کیونکہ یہ بہت باہر واقع تھی یہ زیارت. تو شاہ جی نے میری بہت ہیلپ کی اس زیارت کو ڈھونڈنے کے لیے. مولا پنجتن پاک ان سے راضی ہوں اور ان کو جزائے خیر دیں.